اللہ بزرگ و برتر غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ غلطی کرے گا تو بھی اس سے محبت کرے گا، اور وہ اچھائی کرے گا تو بھی محبت کرے گا۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس راستے پہ نہیں جا رہا جو میں چاہتا ہوں، تو وہ اس کا امتحان لیتا ہے، وہ اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ تو وہ کچھ امتحان ایسے ہوتے ہیں۔ صرف 3 دن پہلے بنیر میں آفت پڑی، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 355 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ نیکسٹ، کشمیر میں فلڈز آئے ہیں، وہاں تباہی پھری ہے، اور اب تک تقریباً 20-25 کے حساب سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ نیکسٹ، سوات میں آیا ہے، پورے کے پورے بازار غائب ہو گئے، گاؤں غائب ہو گئے۔ گلگت بلتستان کی کہانی بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ نیکسٹ، ان تمام اسباق سے جو ابھی ہوا ہے، 1992 میں کہانی شروع ہوتی ہے۔ 1992 میں اللہ تعالیٰ آپ ایک آزمائش ڈالتا ہے، اور کاغان میں ایک شدید سیلاب آتا ہے، اور اتنی لکڑی بہہ کے آ جاتی ہے کہ وہ ساری کی ساری لکڑی جا کے تربیلا ڈیم میں پانی غائب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر صرف لکڑیاں تیرتی نظر آتی ہیں۔ وہ امتحان کوئی سبق نہیں لیتا پاکستان کے کسی بھی بندے میں سبق لینے کی، سبق سیکھنے کی۔ شاید وہ خوب گم ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ سبق کیسے سیکھنا ہے۔ تو 2010 میں سپر فلڈ آتا ہے، پہلا کلاؤڈ برسٹ، گلیشیئر پھٹتے ہیں، پانی آتا ہے اور بے حساب آتا ہے۔ اس سے بھی سبق نہیں سیکھتے۔ 2022 میں اگلا امتحان آتا ہے، اور وہ امتحان اتنا کڑا ہے کہ 3 سال 3.5 سال گزرنے کے بعد بھی اب بھی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی بے گھر ہے۔ ابھی بھی تعلیمی ادارے بنے نہیں ہیں، ابھی بھی تعلیم کا، رزق کا، لائیولیہوڈ کا، سب چیزوں کا نظام درہم برہم ہے۔ اب بھی آپ نے اللہ سے یہ مدد مانگنی ہے کہ وہ ہم پہ رحم کرے، اور وہ سبق جو آپ کو سیکھنا چاہیے سیکھے۔ تین حصے پاکستان پانی کے اندر، 3.5 کروڑ لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، 1739 لوگ اسی وقت جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، 23 لاکھ لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، اور جو نقصان اکانومی کو ہوتا ہے وہ بے حساب ہے۔ 30.1 بلین ڈالرز ہم تباہی سے دوچار ہو جاتے ہیں، جبکہ اس وقت پاکستان 1 بلین ڈالر کے لیے IMF اور ورلڈ بینک کے پاس جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قسم کے امتحان سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت چاہیے تھے 16.3 بلین ڈالرز، اور ہم کہیں پہ بھی نہیں پہنچ پائے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 2,000 ہیلتھ فیسلٹیز بہ گئیں۔ آپ کے 9,25,000 بچے صحت کے مسائل سے دوچار ہوئے۔ 39 ملین ہیکٹیئر زمین غائب ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ 1.1 ملین لائف سٹاک غائب ہو گیا۔ آپ کے جانور 12 لاکھ جانور جو تھے وہ آپ کے ہاتھ ہی نہیں آئے، غائب ہو گئے سارے کے سارے۔ 22,000 سکول مکمل ڈیمیج ہو گئے۔ 6,70,000 بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہو گئے، اور ابھی تک محروم ہیں، ابھی تک ان کا مداوع نہیں ہو سکا ہے۔ 35 لاکھ بچے متاثر ہوئے۔ 94,000 ٹیچرز ابھی تک اپنی جگہ پہ نہیں آ پائے، وہ اس شیپ میں ہی نہیں ہے کہ بچوں کو دوبارہ پڑھا سکیں۔ ریکنسٹرکشن 216 بلین روپے مانگتا تھا، ٹائم فریم 17 سال، یعنی 2022 کا سلسلہ 2040 میں جا کر تھمے گا۔ نیکسٹ، اب اس ساری کہانی میں ہمارے پاس ہوا کیا؟ ہم سے وعدہ کیا گیا کہ جی آپ کو 9 بلین ڈالر ہم امیڈیٹلی دے دیں گے، اس کا اب تک صرف 30% مل سکا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اب بھی اس بہت بڑے امتحان سے جو ہم نے گزرنا ہے، اب بھی 70% ہمارے پاس
نہیں ہے تاکہ ہم لوگوں کی دکھوں کا، ان کی محرومیوں کا، ان کی آبادکاری کا مداوع کر سکیں. سب کچھ اسی طرح درہم برہم ہے. پاکستان پہ مکمل طور پہ 2022 کے بعد اندھیرا چھا گیا. ہاتھ کے آگے کچھ نظر نہ آئے، گھٹا ٹوپ اندھیرا. اب اللہ آپ کا صحیح امتحان لینا شروع ہو جاتا ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کون ہوں میں، آپ کو بتاتا ہے کہ کس راستے پہ آپ کو جانا تھا، کون سی غلطیاں ہیں، کون سا عقل سے دوری ہے آپ کی. کیا آپ راستے پہ نہیں آ رہے تو میں یہ امتحان لمبا کرتا چلا جاؤں گا. ایسے میں اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر خاص بندے چنتا ہے اور ان خاص لوگوں سے آپ کی خدمت کا وہ امتحان لینا چاہتا ہے جو حکومت نہیں کر پاتی. لیکن وہ اکیلا نہیں کرے گا، وہ کافی سارے لوگوں کو ساتھ ملا کر یہ کام کر سکتا ہے. اکیلے اس کی بات نہیں ہے. نیکسٹ جی، کون ہے وہ شخصیت؟ پیر صاحب سید محمد علی رضا صاحب کے حوالے اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے. اس ڈارکسٹ مومنٹ میں ہیومینٹی کی مدد کو اٹھتا ہے. اللہ اس کو چنتا ہے اس کام کے لیے، ورنہ آج ہم اتنے سارے لوگ نہ یہاں بیٹھے ہوتے. میرا کہاں پتہ، کبھی پیر صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. میرے استاد محترم عاشق صاحب کے گھر ان سے پہلی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ پہلی ملاقات میں انہیں جو کہتا ہوں برائے مہربانی اس کو غلط پیرائے میں نہ لیجیے گا. میں نے انہیں ان کے ہی گھر پہ کہا رضا آئی لو یو. یہ اس لیے کہا تھا کہ میں ان سے پہلی ملاقات میں ٹھیک ٹھاک متاثر ہو گیا تھا. یہ آئی لو یو میرے دل سے اچانک نکلا تھا، میں کوئی ارادتاً یہ بات نہیں کر رہا ہوں. ہم کہاں ہیں؟ جب 2022 کا امتحان آتا ہے تو اللہ ان کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ ہیومن ویلفیئر ہونی چاہیے، انسانوں کی مدد کرنی ہے. آپ نے ان کو واپس وہ عقل اور وہ فہم جو وہ کھو چکا ہے، جو ان کے پاس مواقع تھے جو کھو چکے ہیں، وہ مواقع ان کے پاس واپس آئیں. تو وہ ہیومن ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بناتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ پچھلے 30 سال سے وہی خدمت کرتے آ رہے تھے. اس خدمت کو ایک نئے پلیٹ فارم کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میرا ساتھ کون دے گا. کافی سارے آرگنائزیشنز جو اور ہیں وہ ان کا ساتھ دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور پہلی خدمت وہ اپنے ہی آرگنائزیشن سے مانگتے ہیں جو رضا انٹرنیشنل آرگنائزیشن UK اینڈ USA بیسڈ ہے. اور وہ پچھلے 22 سال سے مسلسل اس دنیا کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہا ہے. اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نسل کون ہے ان کی اور ان کا مذہب کون ہے، لیکن جس کو بھی مدد کی ضرورت ہے پیر صاحب کی مدد ان کے پاس پہنچ رہی ہے، ان کی دعائیں ان کے پاس پہنچ رہی ہیں. اس تصویر میں دیکھ لیجئے کافی سارے لوگ اس وقت اس محفل کا حصہ بھی ہیں. ان کی کولیبوریشن تعلیم فاؤنڈیشن کے ساتھ، ECO کے ساتھ، CDG کے ساتھ، نیلم کے ساتھ، اور ایک لمبی فہرست ہے جو اس موقع پہ پیش کرنا مناسب نہ ہوگا. مجھے 4.5 گھنٹے کے لیے بلائیے گا، پھر میں ساری لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. رضا فاؤنڈیشن UK اور USA میں 2005 میں کام شروع کرتی ہے، اور وہ ایک جذبے کے ساتھ کام شروع کرتی ہے کہ ہم نے انسان کی فلاح کیسے کرنی ہے. ان کا مشن جو تھا، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی مشن ہوگا وہ اللہ کے راستے کا مشن ہوگا. جو اللہ کی خواہشات ہیں، جو اللہ کا راستہ ہے، جو اس کے احکامات ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہم پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہیں، اسی راستے پہ چل کے ہم نے سائنس کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، اور ٹیکنالوجی کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، اور ہمارے ساتھی نے کہا انوویشن کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے. تو انہوں نے اس وقت جو اس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، اس نے ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، پاورٹی ریلیف، ہاؤسنگ، ڈیزاسٹر ایڈ اور کمیونٹی امپاورمنٹ پہ کام شروع کیا، اور یہ سفر 22 سال سے چل رہا ہے اور آگے بھی چلے گا. ان سب میں جو مجھے بات سمجھ آئی، جو میں نے لکھا ہے، شاید کافی سارے دور کے دوستوں کو نظر بھی نہ آ رہا ہو، تو سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی وہ لاسٹ لائن ہے جسے میں نے سرخ رنگ دیا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ گورننس ہوگی. اس آرگنائزیشن کا کوئی بھی ٹرسٹی 1 روپے بھی آپ کے دیے گئے امداد سے نہیں لے رہا.
وہ صرف یہ خدمت اللہ کے دیے ہوئے جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں. کوئی پیسہ، کوئی تنخواہ، کوئی TADA اس ٹرسٹ کا کوئی بھی نہیں لے رہا. لہٰذا آپ کا پیسہ صرف وہیں لگ رہا ہے، وہاں جا رہا ہے جہاں آپ کا پیسہ جانا چاہیے. یہ بات سمجھانا بہت ضروری ہے. اس میں لالچ کا کوئی عنصر نہیں ہے. یہ ان کا بڑا پن ہے، ان کے ساتھیوں کا بڑا پن ہے کہ ان کے ساتھ سفر میں شریک ہیں. کافی ساری ہماری اچیومنٹس ہیں. جو بگڑے ہوئے بچے تھے، جو ٹوٹے ہوئے اسکول تھے، جو ٹوٹے ہوئے گھر تھے، جہاں پانی غائب ہو چکا، جہاں لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، جہاں ان کی عزتوں کو خطرہ ہے، جہاں لوگوں کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے، جہاں ان کے سیلف رسپیکٹ کا قتل ہو رہا ہے، ان سب کا مداوع کیا پیر صاحب کی اس کاوشوں میں. کافی سارے ان کے پارٹنرشپس ہیں جس کا ذکر میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا. اور ان سب کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ پارٹنرشپس ہیں، لوکل ہیں. ان کو پتہ ہے کہ روٹس پہ کیا مسائل ہیں، زمین پہ کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیسے نکلے گا. ویژن ان کا یہ ہے کہ وہ امپاور کرنا چاہتے ہیں ان سارے محروم لوگوں کو جو ہم سب کی مدد کے منتظر ہیں. ان کو امپاور کرنا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا سہارا بننا ہے، انہوں نے کہا ان کو امپاور کرنا ہے. وہ عزت کے ساتھ زندگی گزاریں، خود اپنی کمائی کریں اور آگے بڑھیں اپنی زندگی میں. ایک لمبا مشن ہے جو انہوں نے اپنے سر لیا ہوا ہے. یہ آرگینوگرام ہے ہمارے ہیومن ویلفیئر اور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا. بڑا آرام دیکھ لیں، چھوٹی سی آرگنائزیشن لیکن ایک مہمت اور ہیوج کام کر رہی ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں وہ 6 ایسے SDGs ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں اور ان سب کا تذکرہ ہو چکا. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے مسائل کا حل ایجوکیشن دینے میں ہے. جہاں ایجوکیشن مسائل خود پیدا کرتا ہے وہیں مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے. فرم بیلیف ہے ہمارا کہ ہم تعلیم کے ذریعے اس کو بچوں کو ان کے مستقبل سنوارنے کے لیے اگر کوئی راستہ سب سے بہتر ہے تو وہ ایجوکیشن کا ہے اور اس میں ٹھیک ٹھاک کام ہو رہا ہے. ہم نے اچھا خاصا کام کیا. اور جو اسکول 1942 میں بنا تھا بساہان میں، جہاں سے جہاں کے وہ گدینشین ہیں اور جہاں کے لوگ ان سے وہ عقیدت ہے، لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں. 1942 کا اسکول تھا جو قدرتی آفات کے ذریعے خراب ہوا، تباہ تو میں نہیں کہتا، اس کو برا لفظ ہے، لیکن وہ کام کرنے کے قابل نہ رہا. اس کو اب دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے. وہ شاید اس سے بہتر خدمات انجام دے گا جس طرح وہ اب تک دیتا آ رہا ہے. مینٹور یو اسکول اسلام آباد میں ہے. مینٹور یو سے یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کی کردار سازی کرنا چاہتا ہے. کون سی کردار سازی؟ جس میں آپ میں اسلامی جھلک آئے، نظر آئے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں. وہ تعلیم، جو تعلیم مجھے میرے کلچر سے دور کرتی ہے، جو میرے اقدار سے دور کرتی ہے، جو مجھے میرے مذہب سے دور کرتی ہے، وہ تعلیم نہیں چاہیے. وہ تو مقصد ہی نہیں ہے، تو میری زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے. اسی جذبے کے ساتھ مینٹور یو اسکول بنا، اسی جذبے کے ساتھ رضا اسلامک کالج اسلام آباد میں بنا، اسی جذبے کے ساتھ اب ہم اگلے پڑاؤ میں جائیں گے جو رضا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے. رضا، آئی کیپ آن لونگ یو. آرام نہیں ہے پیر صاحب کو. انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا عائشہ ولیج اسکول گجرات میں بنایا، سیدہ فاطمہ الزہرا اسکول اسلام آباد میں بنایا، کمپیوٹر لیب بنایا. اور جب ان کو موقع ملتا ہے وہ کتابوں کی تقسیم کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں تعلیم کا جذبہ زیادہ ہو. ہم نے کافی جگہوں میں جہاں ضرورت تھی عبادت گاہیں بنائیں تاکہ لوگوں کو آرام سکون سے اللہ کا نام لینے اور ان کو یاد کرنے اور ان کی یاد میں وقت گزارنے کا موقع ملے. کافی جگہوں پہ ہم نے مساجد تعمیر کیے ہیں. ہمارا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے، جو فلاسفی ایجوکیشن کے پیچھے ہے، اس آرگنائزیشن کی فلاسفی کیا ہے؟ مشن یہ ہے کہ ہم نے اسلامک پرنسپل کو اپنی ساری کاوشوں میں گائیڈنگ پرنسپل بنانا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں تعلیم دینی ہے تو بے شک فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو بھی پڑھائیں،
لیکن وہ اسلامی سے دوری کی بنیاد پہ نہ پڑھائیں، ہمیں اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہ کے آپ کو یہ سارا کچھ پڑھانا ہے. وی آر پریپیئرنگ دا نیکسٹ جنریشن. کیا نیکسٹ جنریشن؟ جو ڈرائیو کرے گی گلوبل اکانومی کو اور انشور کرے گی کہ ان کا پوٹینشیل لمٹ لیس ہو. 1-2 سال کے لیے 3 سال کے لیے نہ ہو، جس میدان میں وہ جائیں نام بنائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے دماغ کے لیے آپ کے معدے کو اس کی صحت کا خیال رکھنا اور آپ کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. لائیولیہوڈ ہمارا دوسرا پڑاؤ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی اس وقت مدد کی جائے جب ان کو ضرورت ہو، لیکن اس کو ان کا شعار نہیں بنانا. ان کو لائیولیہوڈ خود سیکھنا ہے، وہ سکل دینا ہے کہ وہ لائیولیہوڈ خود کریں. ہم شروع میں تو مدد کریں گے، لیکن ہم تعلیم کے زیور سے راستہ کریں گے اور ہم سکل دیں گے. ہم ٹھیک ہے کہ ہم کریں گے، لیکن مدد کیا؟ ہم سیڈ دیں گے، آپ کو درخت دیں گے، آپ کو وہ سب کچھ دیں گے جو جس سے آپ خود اپنے ماحول کو بھی بہتر بنائیں اور اپنے لیے رزق پیدا کرنے کے راستے خود ڈھونڈیں. لہٰذا پہلا قدم لینے میں اور پہلی دفعہ ہاتھ ملانے میں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن آگے کا سفر ہم آپ کے ساتھ ضرور گزاریں گے آپ کی قیادت میں. 1 جنوری 2025 کو پاکستان واٹر سکیئرس آفیشلی ڈکلیئرڈ ہے. ہر پاکستانی کے پاس 660 پر کیپیٹا پانی ہے کیوبک میٹر. پاکستان صرف 160 کیوبک میٹر دور ہے صحرا بننے سے. اس کے بعد پانی یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہو جانا ہے. میرے پاس 2050 سے بہت پہلے 47% زمین بنجر ہو جائے گی. میں اس وقت پچھلے سال 187.45 ملین میٹرک ٹن فوڈ پروڈیوس کر چکا ہوں، جو میری ضرورتوں کے لیے اس وقت تو کافی ہے. لیکن جب میں اگلے 15 سال میں 36 کروڑ بنوں گا تو پھر ضرورت میری نہیں پوری کر سکے گا. ایک طرف آدھی زمین خراب، ایک طرف میری ایگریکلچر خراب، اور ایک طرف کیا ہوگا؟ تو بھوک رہے گی نا، جس کا تذکرہ کیا پیر صاحب نے بھی کہ فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہوں گے، بہت سیریس ہوں گے. آپ بھول جائیں گے کہ کبھی قحط کس قسم کا ہوتا ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں، اور کافی ساری فیزیبلٹیز اس وقت ہماری جاری ہیں، تاکہ اس پانی کو سب سے بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت پڑے گی. تو جہاں ہم فیزیبلٹیز رن کریں گے کہ پانی ٹھیک ٹھاک پہنچے لوگوں کو، اس کے ساتھ یہ تعلیم بھی ہم دیں گے کہ پانی کا استعمال کیسے ہونا چاہیے. جب قرآن میں لکھا ہے، جب حضور پاک یہ کہتے ہیں، جب اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دریا کے پاس بھی ہیں تب بھی آپ ایک قطرہ پانی ضائع نہیں کریں گے، اس سے بہتر میرے لیے سبق اور میرے لیے حدیث کیا ہو سکتی ہے. میں نے ساری کاوشوں کے اندر فاطمہ ایک بچی ہے جو محرومیوں کا شکار تھی، جس کے پاس کچھ نہیں تھا. میں اسے اس کی پیاس بجھاتا ہوں، اس کی بھوک کا انتظام کرتا ہوں، اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہوں. اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ شکریہ پیر صاحب، میں دوبارہ سے اب خواب دیکھنے لگی ہوں جو مجھے مصیبتوں سے دور لے گئے تھے. میں نے تو اپنے آپ پہ غور کرنا اور اپنے ارد گرد دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا. اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ پیر صاحب زندہ باد. آئی لو یو. آپ سب کو ضرورت کیا ہے؟ یہ محفل جو سجی ہے، آپ کو بلایا گیا ہے، بہت بڑے علماء یہاں پہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کافی بڑے بڑے سائنٹسٹ و دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، میری بہنیں اور بڑی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ. ضرورت کیا ہے؟ اب بھی لاکھوں لوگ ہماری امداد کے منتظر ہیں. آپ یقین کریں کہ 2022 کے جتنے فگر اب پاکستان میں موجود ہیں وہ کوئی بھی قابل اعتبار فگر نہیں ہے. اب بھی لوگ بے گھر ہیں. ہم ان کی مدد تب کر سکیں گے جب آپ ہماری مدد کریں. پلیز ہماری مدد جنرسلی کیجئے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دیں گے. اتنا ٹرانسپیرنٹ فائنینشیل سسٹم ہے ہیومن ویلفیئر اور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا. آپ کو مزہ آ جانا ہے کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے جنرسلی دیا تھا اور کیسے لگا. ایک ایک روپے کا حساب دیں گے.
گیپ ان ایجوکیشن واٹر میں نے پہلے تذکرہ کر دیا, ٹھیک ٹھاک ہمارے پاس 70% کی گنجائش ہے اور یہ کرنا ہے. ہم اس تمام بحث کے نیچے اس تک محدود نہیں ہے جس کا تذکرہ ہوا, یہ ہماری اب تک کی بڑی کامیابیاں ضرور ہیں, لیکن منزل کافی لمبا ہے. اور ابھی جس طرح سر نے کہا کہ جی 20-22 سال سے تو چل رہے ہیں, لیکن سفر تو ہم نے صدیوں کا باندھا ہوا ہے. میں ہوں نہیں ہوں, عاشق صاحب ہیں نہیں ہیں, حسن صاحب ہیں نہیں ہیں, پیر صاحب خود ہیں یا نہیں ہیں, آفتاب بھی نہیں ہے. یہ سفر تو چلتا رہے گا. کیا اس قسم کا سفر نہ کریں جو تا دم قیامت چلے اور سب کو اس کا فائدہ پہنچے. تو ہم رضا انٹرنیشنل یونیورسٹی بنائیں گے, جو اسکول جو کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کا وہ ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں گے, اور ہر اس کونے پہ اور ہر اس بچی کے پاس جائیں گے جس کو ہماری مدد کی اور تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کا شوق ہے. ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنائیں گے. اے آئی کا دور ہے, فن ٹیک کا دور ہے, سینسرز کا دور ہے, آئی او ٹی کا دور ہے, اس کے بغیر تعلیم نہیں ہوگی. لیکن 12 ایسے پرنسپلز ہیں, 12 ایسے سکلز ہیں جو دینے کی سخت ترین ضرورت ہے, 21ویں صدی کی ضرورت, وہ 12 سکلز ہیں, وہ ہم دینے جا رہے ہیں. اس کے لیے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنے گا. ہم رورل واٹر سسٹمز بنائیں گے اور ٹھیک ٹھاک بنائیں گے. ویمن لیڈ انٹرپرائز پروگرام کریں گے تاکہ خواتین ایک باوقار باعزت زندگی گزار سکیں اور شوہر حضرات کے اس پہ نہ رہیں, بھروسے پہ نہ رہیں. ان کے بھروسے نہیں رہنا ہے خواتین اور حضرات, کیونکہ شوہر 90% شوہر حضرات جو ہیں نا وہ کام نہیں کرتے, ان کا حساب نہیں ہے بیچاریوں کا. ہمیں کمیونٹی کو ریزیلینٹ بنانا ہے تاکہ کمیونٹی باعزت طور پہ آرگنائز ہو کے اپنے کام کر سکے اور اس ملک کی ترقی میں شانہ بشانہ ہو کے بڑے لوگوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو اگلی منزل پہ لے کے جائیں. ہم نے ڈیزاسٹر پہ بہت بڑی بات کی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اب ڈیزاسٹر پہ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پاکستان کے ٹریفک سسٹم میں اصول یہ ہے, باہر کی دنیا میں لوگوں کو بچانا ہوتا ہے, پاکستان کے ٹریفک کے سسٹم میں خود کو بچانا ہے. تو جو اب کا امیڈیٹلی اب سب کا جو فریضہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیسے. تو پہلے زمانے میں جب 65 کی لڑائی ہوئی تو سول ڈیفنس سسٹم بنا تاکہ عام لوگوں کو بھی جنگ کے وقتوں میں کیسے مختلف آفات سے اور مصیبتوں سے کیسے ان کا سامنا ہوگا اور کیسے بچیں گے. ہمیں کلائمیٹ ڈیفنس سسٹم بنانا ہے, پاکستان کو کلائمیٹ سیکیور کرنا ہے ہم نے. اگر پاکستان کلائمیٹ ساورن نہیں ہے آگے کوئی منزل نہیں ہے ہماری. نیکسٹ جی, کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ؟ بہت بڑی آفت پڑی ہے, سر نے ذکر کیا کہ ہمیں امیڈیٹلی ریلیف دینے کی ضرورت ہے. ان 5-6 نارتھ میں, آزاد کشمیر میں, بنیر میں, سوات میں, آئیے بڑھیے, ساتھ دیجیے پیر صاحب کا, ان کے رفقائے کار کا, تاکہ ہم اس قابل ہوں کہ ان کو باعزت طور پہ ان کی مدد کر سکیں. آج کی شام ہم سب اکٹھے ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ زندگیوں کو بدلنا ہے. کیا ہم سب اس عہد کے ساتھ کہ یہاں سے جائیں گے 10 لوگوں کو ایٹ لیسٹ یہ بات بتائیں گے جو آج ہم اپنے پلو باندھ رہے ہیں کہ خدا را آئیے بڑھیے, ان مخلص لوگوں کا ساتھ دیجئے جو آپ کی زندگیاں بدلنے کے لیے کوشاں ہیں. نیکسٹ جی, آخری تھینک یو سے پہلے مسن صاحب, آئی ایم آلموسٹ ڈن. ہم نے پہلے اس پہ لکھا تھا کہ ہم اپنے آپ کو اونچا تب کریں گے جب آپ اونچے ہوں گے. یہاں صورتحال یہ ہے, آئیے سب رائز کرے ایک دوسرے کو. تو کہتے پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا؟ کسی نے سوال کیا تھا, میں کسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا, تو کسی نے سوال کیا پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو پاکستان ایسے ٹھیک ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کے ہاتھ کھینچیں. آئیے ایک دوسرے کے ہاتھ کھینچیں. بہت شکریہ کہ آپ نے, مجھے نہیں پتا میں نے 10 منٹس میں زیادہ کتنا ٹائم دیا, بٹ بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ہیومن ویلفیئر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے, رضا فاؤنڈیشن کی طرف سے, وہ جو محبتوں کا یہ سلسلہ آج رات کو شروع ہوا, یہ پہلا ہے, آخری نہیں ہے. آپ محبتیں زیادہ کیجئے. ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں, یہ ایشورنس کہ آپ کا ایک ایک پیسہ انسان کی فلاح پہ, بہبود پہ اور پاکستان کو بہتر کرنے پہ لگے گا. پاکستان زندہ باد.